یہ 2 نمبر کا اسپیکر آج بھی اگر سٹینڈ لے لے اسپیکر کی حیثیت سے کہ جب تک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہاں نہیں آئے گا اور ایکسپلینیشن نہیں کرے گا کیوں قومی اسمبلی کے ممبران کو ملنے نہیں دیا جاتا، میں پارلیمنٹ کا اجلاس چلنے نہیں دوں گا۔ کوئی نہیں چلا سکتا، لیکن ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے۔ میں اب یہ بجٹ ایسا موقع تھا جس کو اگر میرے دوست سٹاپ کر دیتے کہ بالکل ہم نہیں وہ کریں گے، ایک فکرہ نہیں، شہباز آپ کو ایک فکرہ کرنے ہم نہیں دیں گے، تو الیجیٹمیٹ وزیر اعظم ہے، تو غلط وزیر اعظم ہے، تم نے ہمارے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی کہ یہ تماشا کیوں ہے، عمران کیوں جیل میں ہے، کسی سے اسپیکر کو دیکھیں میں سادہ ہوں، اتنا سادہ نہیں ہوں کہ جا کے وہاں پسینہ میں شرابور ہو جو مجھے کہہ دیا جائے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ عمران خان سے ملاقات ہر شہری کا حق ہے، ہر شہری کا، خصوصاً ان کے خاندان کے لوگ، اس کی پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی ہے، وہاں جو بھی آدمی بیٹھا ہے وہ اگر یہاں جمہوریت ہوگی، اگر کسی ابھی یہ 2 نمبر کا اسپیکر آج بھی اگر سٹینڈ لے لے اسپیکر کی حیثیت سے کہ جب تک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہاں نہیں آئے گا اور ایکسپلینیشن نہیں کرے گا کیوں قومی اسمبلی کے ممبران کو ملنے نہیں دیا جاتا، میں پارلیمنٹ کا اجلاس چلنے نہیں دوں گا۔ کوئی نہیں چلا سکتا، لیکن ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے۔ میں اب یہ بجٹ ایسا موقع تھا جس کو اگر میرے دوست سٹاپ کر دیتے کہ بالکل ہم نہیں وہ کریں گے، ایک فکرہ نہیں، شہباز آپ کو ایک فکرہ کرنے ہم نہیں دیں گے، تو الیجیٹمیٹ وزیر اعظم ہے، تو غلط وزیر اعظم ہے، تم نے ہمارے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی کہ یہ تماشا کیوں ہے، عمران کیوں جیل میں ہے، کیوں مفت میں آئین 3 4 5 اس میں بنیادی بیسک رائٹس، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ پارٹی بنائے، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ کیا ہو رہا تھا؟ بچے آئے تھے غلط، ان کی اسٹریٹجی غلط تھی، بچے آئے غریب لوگ، بچے آئے مرد آباد زندہ باد، اپنے سیدھا لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دی۔ کسی نے وزیر نہیں بننا تھا، بلوچ علاقے کے غریب بلوچ، پشین کا غریب پتہ نہیں کیسے چلا گیا تھا۔ لوگوں کو اس طرح مارنا یہ نہیں ہوتا، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ بنیادی انسانی حقوق آپ معطل کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ ربر کا اسٹیمپ بنا رہے ہیں، اسپیکر پتہ نہیں کیا میں زندہ افغانوں کو پھر بے دخل کیا جا رہا ہے، افغان کٹوال، افغان مہاجرین کو، جی ان کے جائیدادوں کو اس وقت صرف آپ بھی میرے خیال میں اس جرنلسٹ سے جو 2 بجے اٹھتے ہیں، افغان کا لفظ آپ نکال دیں، دنیا میں سٹیزن شپ کا ایک قانون ہے، تمام دنیا میں یہ قانون ہے کہ جو انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ وہاں کا سٹیزن ہے، تمام دنیا میں۔ ہم یہاں جب گڑبڑ تھی، ہمارا ملک، معافی چاہتا ہوں الفاظ احتیاط کرنی پڑے گی، ہم اپنے بہو بیٹیوں کو جب وہ ایک ایسے وقت پہ ہو جاتی تھی کہ ان کے بچے جننے کا ٹائم ہوتا تھا، ہم انہیں پہنچاتے تھے یورپ، صرف اس لیے پہنچاتے تھے کہ یہ بچہ وہاں پیدا ہو اور وہاں کا سٹیزن ہو۔ میں آپ کو درجنوں کے نام دے سکتا ہوں۔ میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر حامد کا بڑا لڑکا، زلان نام ہے۔ ڈاکٹر حامد ان ڈاکٹروں میں شامل تھا، ذوالفقار علی بھٹو سے مالٹا کے انہاں گڑبڑ تھی، ہڑتال ہوئی تھی ڈاکٹروں کے، انہوں نے ڈاکٹر مانگے تھے، ڈاکٹر کا پہلا بچہ زلان وہاں پیدا ہوا، وہ مالٹا کا سٹیزن ہے، مالٹا کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے، مالٹا کی تمام راحت اس کو حاصل ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہاں پیدا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس ملک میں ان کی عورتیں خارجی لوگوں سے نکاح کرتی ہیں، صرف اس لڑکی کی وجہ سے، فرانس میں، اٹلی میں، لندن میں، امریکہ میں، روس میں، کہ یار ہماری بچی اس بلوچ کے نکاح میں ہے، اس پشتون کی نکاح میں ہے، اس کو سٹیزن شپ دے دو۔ ہزاروں بچے وہ ہیں جن کی مائیں پاکستانی ہیں،
ہزاروں بچے بلوچ وطن میں بھی، پشتون وطن میں بھی، اسلام آباد میں بھی ہزاروں افغان بچے وہ ہیں جو پاکستانی ماؤں کے بچے ہیں، لاکھوں وہ ہیں جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، 16 ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا۔ میں وہ تاریخ بھول رہا ہوں، میاں نواز شریف زندہ ہے، وہ گواہی دیں گے، عمران خان بھی زندہ ہے۔ اس مسئلے پہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، میں تھا، مسلم لیگ کی طرف سے احسن اقبال تھا یا کون تھا، میں یاد نہیں پڑتا، یا شہباز تھا یا نثار تھا، عمران خان خود تھا، ایم کیو ایم کے لیڈر تھے، اصل بزرگوں کو خدا جنت نصیب کا اصل تھا۔ ہم نے اس پہ بحث کی اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن کی یونانیمسلی کہ جو افغان یہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں سٹیزن شپ دی جائے۔ یہ جب ہم تھے پارلیمنٹ میں، 2006 کی بات ہے، 13 کی بات ہے، میں ڈھونڈ لوں گا۔ یہ پھر میری گواہی میاں صاحب کو اگر وہ نہ بھول گئے ہوں، میاں صاحب سے میں بات کر رہا تھا، ان سے بڑی ایمانداری سے کہا کہ محمود بھائی اس میں کیا نقص ہے؟ جو افغان یہاں آئے ہیں، جو افغان یہاں زندگی کر رہے ہیں، اگر ان سب کو سٹیزن شپ دے دیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ابھی میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میں نے یہاں بچے پی ایچ ڈی کی ہے، نہ میں یہاں کا ہوں نہ وہاں کا، اور یہاں مجموعی طور پہ اگر جمع کیا جائے تو کروڑوں روپے کا ان کا کاروبار ہے۔ یہ ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوں لکھپاس کی اس طرف، جتنی بھی زمینداری ہے رسبیلے تک، افغان کھڈوال ان کے وہ ہیں، مظاہرے ہیں، پرسنٹیج ہے، سارے ہمارے لوگ لکھاپتی نہیں کروڑپتی بن گئے۔ کیوں بگاتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس نے کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے تقریباً 13 لاکھ انسان ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں انگلینڈ کی، تقریباً 6 لاکھ رکھتے ہیں ترکی کی، تقریباً 6-5 لاکھ رکھتے ہیں جرمنی کی۔ کیا آسمان گرتا ہے؟ کیا اگر یہاں کا سنجرانی وہاں کا بھی سٹیزن ہو، یہاں کا بھی سٹیزن، یہاں کا چکزے یہاں کا بھی سٹیزن ہو، وہاں کا بھی سٹیزن، آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ڈول نیشنل الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ڈول نیشنل ہم ہیں، لیکن جو تیرا حسن کرش مساز کرے، جب آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے دوست کو لا کے ڈاکٹر مالک کو ہرا دیتے ہیں، میرے دوست کو لا کے ڈاکٹر مہارے کو ہروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ ان کا ہے، ایک بانجا ہے، بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہے۔ ہمارے لیے بری بات ہے کہ ہم جاسوسی کریں کہ یار اس بلوچ کو میں جانتا ہوں، اس کا نام فلانا ہے، شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، وہاں اس کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں بہت کرکٹ کامن ویلتھ گیم ہے، انگریزوں کے غلاموں کی گیم ہے۔ افغان واحد لوگ ہیں جنہوں نے اس غلامی ذہنیت میں کرکٹ اس اسٹیج تک پہنچا دیا کہ وہ اس میں باقاعدہ پلیئر ہیں، باقاعدہ مقابلے وہ کر رہے ہیں۔ میرے ابھی یہ وہ ہے کہ بابا یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑے کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا۔ یہ ہماری سڑکیں سارے بلوچ، یہ پشتون وہ محنت نہیں کر سکتے جو ہمارے ازبک کرتے تھے۔ یہ سارے سڑکوں کی کھدائیاں ازبک بڑے اس سے کرتے تھے، بہت اس پتہ نہیں کس کی سوچ میں آ گیا کہ یار یہ آ گئے پتہ نہیں کیا۔ ابھی خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ یہ پتہ نہیں فلانی حالت میں کیا کریں گے، ان کو جہاں بھی آپ بھیجیں گے، ان کو آپ خود لے گئے، ان کو آپ کو ساری چاونیوں کو پتہ ہے۔ آپ یہاں چاونی میں بلاتے تھے، چاونی میں مسلح کرتے تھے، وہاں جنگ کے لیے بھیجتے تھے، سارے شہروں کو پتہ ہے۔ کیوں بگاتے ہو؟ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ بسم اللہ کریں۔ چائنا کوشش کر رہا ہے، چائنا ہمارا ہمسایہ ہے، چائنا کوشش کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان اور اس خطے میں۔ دوسرا وہ کرتے ہیں کہ افغانستان یہ کرے گا، افغانستان سیدھی سادھی بات ہے، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلا لے سب کو، افغان بھی ہوں، پاکستانی، ازبک، تاجک، ترکمن، چائنا، ایک دوسرے سے بات کریں کہ جی تم افغانستان کے متقی صاحب
تم دہشت گردوں کو پالتے ہو میرے خلاف، وہ اسے کہہ دے گا بسم اللہ، میرے استقلال کی ضمانت کرو، میرے جھنڈے کی ضمانت کرو، میں آپ کی استقلال کی ضمانت کروں، چائنا میرے جھنڈے کی حفاظت کی، میں چائنا کی، البتہ یہ کہ میں مداخلت کرتا ہوں یا آپ مداخلت کرتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر نظر رکھے ہم پہ، ان سب کے بچے افغانستان، امریکیوں کے بچے مارے گئے ہیں، چینیوں کے بچے مارے گئے ہیں، روسیوں کے بچے مارے گئے ہیں، فرانسیسیوں کے بچے مارے گئے، پرنگیوں کے بچے مارے گئے، وہ ہمیں دے کے اوپر سے جو مداخلت کرتا ہے اس کا ہاتھ، یہ تو ایسی چکر والی بات ہے، یہ کہ آپ مجھے ہمیں جی اور جینے دو کی بنیاد پہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، یہ ایک کے خلاف استعمال ہونا دوسرے کے لیے وہ بربادی کا راستہ ہے جی۔ میں نے تو میرے بھائی میں تو 3 سال سے چیخ رہا ہوں کہ ہمارا خطہ ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے ان مت سانڈوں کا میدان جنگ بنے گا، ہمارا عقل کا امتحان ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا، بات یہ ہے کہ مسائل بڑے ہیں اور ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ پرسوں حالات بدل رہے ہیں، پرسوں سے میرے مراد 10 دن پہلے جو نیا چانسلر منتخب ہوا ہے جرمنی کا، اس نے الفاظ چبائے بھی نہیں، واضح الفاظ میں پارلیمنٹ میں کہا، پہلی تقریر تھی کہ میرے ترجیحات میں پہلی ترجیح یہ ہے کہ جرمنی یورپ کی سب سے طاقتور فوج بنائے گا۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے جرمنی جس کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے کہ تو بدماش ہے اور تم جاپان، اس کے 10 دن بعد وزیر اعظم برطانیہ نے کہا کہ جی ہمارا دفاع کمزور ہے، ہم نے اپنی سمندری بیڑے بیڑے اور فلانا۔ جب جرمنی طاقتورین فوج بنا رہا ہے، انگریز تیاری کر تو کچھ تو دیکھ رہے ہیں، وہ ہم خواب خرگوش میں لوٹ مار میں لگے ہوئے۔ 2 باتیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، زندگی ہے کہ ایک دوسرے کو ملیں گے۔ پہلی بات، پاکستان کی اس کرپٹ سوسائٹی میں صدارتی انتخابات میں عمران خان کی پارٹی کا جنہوں نے ووٹ ہمیں دیے، میں 1 ووٹ نہیں بکا، سارے ووٹ۔ اور دوسرا تاریخی کام یہ ہوا، بلوچستان میں سارے میرے دوست، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سردار فلانا، سردار نواب فلانا، خانہ فلانا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے خاندانوں کو جانتے ہیں۔ ایک بھی ووٹر نے، نہ جماعت اسلامی کے، نہ جمعیت علماء اسلام کے، نہ فلانے کے، ایک بھی ووٹر نے مجھے ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، غلطی سے نقطہ بھی غلط نہیں کیا۔ میں اس صوبے کا آدمی تھا، کم سے کم اگر کچھ نہ ہوتا کسی کو تو 1 ووٹ غلط کرنا چاہیے، 1 ووٹ ہے جس پہ 2 نشان، سب نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ میں نے ہر وقت، میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، میں ساتھیوں سے بھی یہی کہتا رہتا ہوں۔ کل میں نے مرکزی کمیٹی میں بھی یہی کہا تھا کہ بابا خدا کو مانو، اگر کسی انسان سے دوستی بناتے ہو، کسی سے سیاسی وہ کرتے ہو، خدا کے لیے جس آدمی کے ساتھ ایک دفعہ ایک کیا تو خدا سے دعا کرو کہ اللہ میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے، میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے، میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے۔ بس میں تو خدا کو بڑا شکر گزار ہوں، جس کسی سے بھی گزارا کیا ہے، اللہ نے مڑی راج رکھی ہے، وہ بس میں خوش ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں ایسا کرتا، یہ میرے سارے دوست ہیں، شریف گھرانوں کے لوگ ہیں، یہ بلوچ اور پشتون جو یہاں ممبر ہے، میں ممبر ہوتا اور وہ کھڑے ہوتے اور میں اپنی مرضی سے نہیں کسی اور کی مرضی سے میں ان کو ووٹ نہ دیتا، میں تو قسم خدا کی 1 مہینہ گاؤں سے نہ نکلتا۔ ایک آدمی تو غیر حاضر ہو جاتا، کوئی غلطی کر جاتا، بہرحال انہوں نے کیا ہے، میرے دوست ہیں، زندہ باد۔ ایک لسٹ، ہاں جی، جی رضا